السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ سوسائٹی باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور علوم اسلامیہ کی معتبر و مستند اور مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی صحیح بخاری شریف کا درس بھی ہے، جو نعمت الباری علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی شرح ہے۔ نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری کی نشست کا آج انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ باب نمبر 9 حدیث نمبر 1234 سے آج کی اس نشست کا آغاز ہوتا ہے۔ باب نمبر 9 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاشارۃ فی الصلاۃ، نماز میں اشارہ کرنے کا بیان۔ قالہ قریب عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر قریب نے کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ اس تعلیق کے موافق حدیث باب سابق میں، یعنی اس سے پہلے باب میں گزر چکی، جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک باندی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت جو پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اس سلسلے میں پوچھنے کے لیے جب بھیجا اور کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں ہاتھ سے تو تم رک جاؤ، تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی کو آپ نے حالت نماز میں اشارہ کیا، اشارے سے روکا تو وہ رک گئی۔ حدیث نمبر 1234۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن ابی حازم عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغه ان بنی عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلح بينهم في اناس معه فحبس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت، فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضی اللہ تعالی عنہ لا يلتفت فی صلاته فلما اکثر الناس التفت فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمره ان یصلی فرفع ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یدیہ فحمد اللہ ورجع القہقرى وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى للناس فلما فرغ اقبل على الناس فقال يا ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة اخذتم في التصفيق انما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فانه لا يسمعه احد حين يقول سبحان الله الا التفت يا ابا بكر ما منعك ان تصلي للناس حين اشرت اليك؟ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ما کان ينبغی لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یعقوب بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی ابو حازم سے، انہوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے درمیان کچھ رنجش ہے، کچھ اختلاف ہے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے، ان کے رنجش اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے مصالحت کے لیے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، اور ادھر نماز کا وقت آ گیا، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بلال رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا، اے ابو بکر، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، آپ قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں مصالحت کے لیے، صلح کے لیے تشریف لے گئے اور ابھی تک تشریف نہیں لائے واپس، اور نماز کا وقت ہو چکا ہے۔
بس آپ کی کیا رائے ہے، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو میں پڑھاؤں گا۔ پس حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اقامت کہی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے۔ پس لوگوں کے لیے اللہ اکبر کہا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ادھر نماز شروع ہوئی، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے درمیان صلح کروا کر تشریف لائے۔ آپ صفوں میں چلتے ہوئے آئے، یعنی آگے بڑھے، یہاں تک کہ پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ پھر لوگ تالیاں بجانے لگے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متوجہ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشریف لا چکے ہیں، پہلی صف میں ہیں، یہ بتانے کے لیے لوگ تالیاں بجانے لگے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نماز میں ادھر ادھر التفات نہیں کرتے تھے، توجہ نہیں کرتے تھے، پوری یکسوئی کے ساتھ آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر جب لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائیں، یعنی تالیوں کی آواز بہت زیادہ بڑھ گئی، تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے توجہ فرمائی، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اشارے سے بتایا، اشارے سے آپ نے حکم دیا کہ نماز پڑھاتے رہیں، نماز جاری رکھیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا شکر بجا لایا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اپنی ایڑیوں کے بل مصلی چھوڑ کر آپ پیچھے آ گئے، پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ صف میں کھڑے ہو گئے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کا مصلی چھوڑ کر آپ پہلی صف میں آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے نماز پڑھانے کے لیے، اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پس جب آپ فارغ ہو گئے، جب نماز ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کی طرف مڑے، ان کی طرف اپنا چہرہ انور کا رخ فرمایا، ان کی طرف مڑ کر آپ نے فرمایا اے لوگو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ جب تمہیں نماز میں کوئی چیز اچانک پیش آ جائے تو تم تالیاں بجاتے ہو۔ تالیاں بجانا صرف عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ جس شخص کو اس کی نماز میں اچانک کوئی چیز پیش آ جائے، اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے نماز میں کسی کو متوجہ کرنا ہو، تو اس کے لیے حکم بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح اتفاقاً نماز میں اگر کوئی چیز اچانک پیش آ جائے تو اس کو، یعنی مصلی کو، مقتدی کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو جو شخص بھی اس کو سنے گا وہ متوجہ ہوگا۔ اے ابو بکر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ حکم بتانے کے بعد، ان کی اصلاح کرنے کے بعد، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا جب میں نے تم کو نماز پڑھاتے رہنے کا اشارہ کیا تھا، امامت جاری رکھنے کا جب میں نے اشارہ کیا تھا، تو تم کو نماز پڑھانے سے کس چیز نے منع کیا تھا؟ تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ اپنا مصلی چھوڑ کر پیچھے کیوں آ گئے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ یعنی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کمال ادب کا مظاہرہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھانے کی آپ نے ہمت نہیں کی، بلکہ یہ عرض کیا، پہلے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہاتھ اٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کی موجودگی میں امامت کروں، نماز پڑھاؤں، اس پر اللہ کا آپ شکر بجا لائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھانے کی میں ہمت جسارت نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ابن ابی قحافہ کی یہ مجال نہیں کہ وہ امامت کرے، مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ادب تھا کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تعظیم کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور غایت درجے کا، انتہائی کمال درجے کا وہ لوگ ادب بجا لاتے تھے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 684 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1235 حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال حدثنا الثوری عن ہشام عن فاطمة عن اسماء قالت دخلت على عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وهي تصلي قائمة والناس قيام فقلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية
فقالت برأسها أي نعم. یہ جو عنوان ہے اشارے سے نماز میں اشارے سے روکنے کا یا نماز میں اشارہ کرنے کا جو بیان ہے، اس حدیث شریف میں ابھی جو گزر چکی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حالت نماز میں آپ نے اشارہ فرمایا اپنے مصلی پر کھڑے رہنے کا، وہیں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا۔ بہرحال عنوان سے مناسبت ہے۔ اب دوسری حدیث جو ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی حالت نماز میں اشارہ کرنے کا بیان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں یحییٰ بن سلیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے ابن وہب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ثوری نے حدیث بیان کی ہشام سے، انہوں نے فاطمہ سے، انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی اس حال میں کہ وہ کھڑی ہو کر نماز ادا کر رہی تھی اور نمازی کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، دن کا وقت تھا، سورج گہن کی نماز تھی، وہ معمول کے مطابق عام طور پر جن اوقات میں نماز ادا کی جاتی ہے ان اوقات سے ہٹ کر وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہوا ہے، کیا بات ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی سورج گہن کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر میں نے پوچھا یہ کوئی علامت ہے؟ تو آپ نے سر سے اشارہ کیا، یعنی ہاں، یعنی جیسا کہ اس سے پہلے کہ ابواب میں گزر چکا کہ سورج گہن کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سب لوگ اس نماز میں شامل تھے، صحابہ، بڑی طویل نماز پڑھائی گئی تھی، اور سورج گہن اور چاند گہن کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں قرار دیا گیا۔ جب حضرت اسماء نے پوچھا کیا وہ کوئی نشانی ہے، تو آپ نے حالت نماز میں چونکہ بات نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے، تو آپ نے سر کے اشارے سے کہا یعنی ہاں وہ ایک نشانی ہے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 86 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1236، حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ وہو شاکن جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے حدیث بیان کی ہشام سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے، بیمار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھی، بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھائی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائیں، اشارے سے آپ نے لوگوں کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا امام صرف اس لیے بنایا جاتا ہے، امام کو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، لہٰذا جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی رکوع سے سر اٹھاؤ، یعنی امام کی اتباع کرو، امام کی پیروی کرو، امام رکوع کرے تو رکوع کرو، امام رکوع سے سر اٹھائے تو رکوع سے سر اٹھاؤ، اور امام جب سجدے میں جائے تو تم سجدے میں جاؤ۔ بہرحال امام کی مکمل اقتداء کرنے کا اس حدیث شریف میں حکم ہے، اور عنوان سے مناسبت یہ ہے باب کی اس حدیث شریف کی کہ اس حدیث شریف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیٹھنے کا آپ نے نماز میں اشارے سے ان کو حکم دیا، زبان سے کہنے کے بجائے آپ نے اشارہ فرمایا، صحابہ کو بھی بیٹھنے کا حکم دیا۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 688 میں گزر چکی۔ کتاب السحو کا اختتام عمل میں آیا۔ اس کے بعد والی جو باب، اس کے بعد والا جو باب ہے وہ کتاب الجنائز ہے، جنائز کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ کتاب جنائز کے احکام میں ہے۔ جنائز جنازے کی جمع ہے، ایک لفظ ہے یہ عربی میں جنازہ اور ایک لفظ ہے جنازہ۔ جنازہ اس تخت کو کہتے ہیں جس پر میت ہو، جس تخت پر میت کو لٹایا جائے اس کو جنازہ کہتے ہیں۔ امام بخاری نے نماز اور زکوٰۃ کے احکام کے درمیان میت کے احکام بیان کیے ہیں۔
نماز اور زکوٰۃ کے احکام کے درمیان میت کا باب باندھے ہیں۔ اس کتاب میں میت کو غسل دینے، اس کو کفن پہنانے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور اس کو دفن کرنے کے احکام کے متعلق احادیث شریفہ کو ذکر کیا جائے گا۔ اسلام میں نماز جنازہ کا آغاز ہجرت کے پہلے سال ماہ شوال میں ہوا۔ حافظ ابن اثیر متوفہ 630 ہجری اور حافظ ابن کثیر متوفہ 774 ہجری نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں ہجرت کے 7 مہینے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ امام محمد بن سعد متوفہ 230 ہجری نے لکھا، طبقات ابن سعد کے مؤلف نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ امام بغوی نے کہا ہے، مجھے یہ خبر پہنچی کہ ہجرت کے بعد صحابہ میں جو سب سے پہلے انتقال کیے وہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ باب نمبر 1، باب فی الجنائز ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک جنازے کا بیان ہے اور جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، یعنی جس کا دنیا سے نکلتے وقت رخصتی کے وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو۔ اس عنوان کے متعلق یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا آخری کلام دنیا سے رخصت ہوتے وقت، روح نکلتے وقت جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اصل اعتبار خاتمے کا ہے کہ انسان کا خاتمہ جس پر ہوگا اس کا اعتبار وہی ہوگا۔ اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو وہ مومن کہلائے گا۔ اسی لیے یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آخری کلام میت کا، جو شخص دنیا سے رخصت ہو رہا ہے وہ کلمہ پڑھ کر رخصت ہو تو وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا۔ آلریڈی جس کے دل میں ایمان ہے وہ تو مومن ہے ہی، لیکن عموماً یہ جو تلقین کی جاتی ہے انتقال کے وقت کلمہ پڑھانے کا جو رواج ہے اور جو احکام ہیں، اس سلسلے میں فقہا نے بتایا ہے کہ میت کے سامنے میت کو تلقین نہیں کرنا چاہیے کلمہ پڑھنے کے لیے، کیونکہ اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے نزاع کا عالم ہوتا ہے، نزاع کی کیفیت بڑی سخت ہوتی ہے، تو اس وقت میت کے سامنے کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے، دہراتے رہنا چاہیے، تاکہ وہ سن کر کلمہ وہ بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرے، کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ تاہم اگر کوئی نہ پڑھے لیکن اس کے دل میں پہلے سے ایمان ہو، مومن ہو، تو اس کا بھی اعتبار ہوگا۔ لیکن میت کو تلقین کرنا چاہیے اس طریقے سے کہ نرمی کے ساتھ اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے، اس کو کلمہ پڑھانا چاہیے۔ اگر وہ بہت سخت تکلیف میں ہے تو اس کے سامنے صرف کلمہ پڑھتے رہیں۔ امام ابن حبان کی روایت میں ہے، جس کا موت کے وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی اسی لیے شارحین حدیث اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اوراد اور اذکار اور خاص طور پر کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان اپنی زندگی میں جس چیز کا ورد کرتا ہے، جس چیز کی تکرار کرتا ہے، کثرت سے جس چیز کو یاد کرتا ہے یا پڑھتا ہے، مرتے وقت اس کی زبان سے بھی وہی کلمات جاری ہوتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے ہیں، اسی لیے خاص طور پر کلمہ طیبہ کا اکثر ورد کرتے رہنا چاہیے۔ وقیل لوہب بن منبہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ قال بلی ولکن لیس مفتاح الا لہ اسنان فإن جئت بمفتاح لہ اسنان فتح لک وإلا لم یفتح لک۔ اور وہب بن منبہ سے کہا گیا، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ جب ان سے پوچھا گیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تم دندانے والی کنجی لاؤ گے تو جنت کا تالا کھول دیا جائے گا ورنہ نہیں کھولا جائے گا۔ یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کنجی ہے، اور اعمال حسنہ نیک اعمال جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر کار خیر، دیگر نیک کام، یہ اس کنجی کے دندانے ہیں۔ صرف کنجی سے کام نہیں چلے گا بلکہ کنجی کے دندانے
ہونے ضروری ہیں۔ کنجی کے دندانے کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح، نیک عمل بھی اگر ہو تو جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اس تعلیق کی اصل امام بیہقی کی کتاب میں ہے۔ وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے وہب بن منبہ سے کہا، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ یعنی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے جنت کا مستحق قرار پانے کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں اے میرے بھتیجے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ہر چابی کے ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں، پس جو شخص دندانے والی کنجی لائے گا اس کے لیے دروازہ کھلے گا، اور جو ایسی کنجی نہیں لائے گا اس کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ اس کنجی کے دندانے کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کنجی ہے، اور اس کے دندانے فرائض اور واجبات کو ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ تاہم اگر کسی نے اس میں کوتاہی کی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کی مغفرت ہو جائے گی، ورنہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ احادیث شریفہ میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا۔ اگر کسی کے اندر عمل کی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کی بخشش ہو جائے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہوں کی سزا اس کو دینے کے بعد وہ جہنم سے نکالا جائے گا، ابدی جہنمی نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ ایمان کی برکت ہے، اسی لیے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کے تفسیر میں بیان کیا گیا کہ کافر اور مشرک جب دیکھیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، یعنی جس نے صرف اللہ کی توحید کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا تھا، اللہ کو ایک مانا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا تھا، تو اس کی بھی بخشش ہو جائے گی، اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو اس وقت کفار کہیں گے کاش کہ ہم صرف کلمہ طیبہ ہی پڑھ لیے ہوتے۔ تو بہرحال یہ کلمہ طیبہ کی برکت ہوگی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دے گا، اس کی مغفرت فرمائے گا، حضور کی شفاعت ہوگی، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، یا چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد اس کو جہنم سے نکال دے۔ حدیث نمبر 1237، حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا مہدی بن میمون قال حدثنا واصل الاحدب عن المعرور بن سوید عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی آتی من ربی فاخبرنی او قال بشرنی انه من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنۃ قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں موسیٰ بن اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں مہدی بن میمون نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں واصل احدب نے حدیث بیان کی، معرور بن سوید سے انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس میرے رب کی طرف سے آنے والا آیا، یعنی ایک قاصد آیا، رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، بس اس نے مجھے خبر دی یا کہا، یا آپ نے فرمایا اس آنے والے نے، اس قاصد نے مجھے خبر دی یا خوشخبری دی کہ جو شخص میری امت میں سے اس حال میں انتقال کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک نہ کرتا ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا خواہ اس نے زنا کیا ہو اور خواہ اس نے چوری کی ہو، تو آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہو خواہ اس نے چوری کی ہو، یہ گناہ کبیرہ ہیں جو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ جس کے چاہتا ہے معاف فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ شرک اور فسق، یعنی شرک ناقابل معافی گناہ ہے، البتہ فسق یعنی گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ جیسے زنا ہے، چوری ہے، جادو ہے، تہمت لگانا ہے، یہ مختلف جو گناہ ہیں، حقوق اللہ میں اگر کوتاہی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے۔ البتہ حقوق العباد میں بندوں کو اس سے راضی کرے گا، یا پھر بندوں کا جس پر اس نے ظلم کیا ہے ان کا حق اس سے دلوا کر اس کے بعد اس کی مغفرت کر دے گا۔ اس حدیث شریف میں بڑی خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے
جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما دے گا، بس شرط یہ ہے کہ شرک نہ کیا ہو، کیونکہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اس حدیث شریف کی سند کے راوی ہیں موسیٰ بن اسماعیل، ابو سلمہ المنقری التبوذکی، نمبر 2 مہدی بن میمون معولی ازدی، نمبر 3 واصل بن حیان، نمبر 4 معرور بن سوید، نمبر 5 حضرت ابو ذر غفاری جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ۔ مرتکب کبیرہ یعنی گناہ کبیرہ کرنے والے کے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف۔ کیا گناہ کبیرہ سے کوئی شخص ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یا اس کو فاسق اور فاجر کہا جائے گا؟ اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا موقف واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس حدیث شریف میں اہل سنت والجماعت کی دلیل ہے کہ مرتکب کبیرہ گناہ کبیرہ کرنے والے کی مغفرت ہو سکتی ہے اور مسلمان بہرحال جنت میں داخل ہوں گے اگر ان کے گناہوں کی ابتداءً مغفرت نہیں ہوئی، یعنی شروع میں اگر ان کی گناہوں کی معافی نہیں ہوئی تو بعد میں مغفرت ہو جائے گی اور وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ باب مذکور کی حدیث یعنی یہ حدیث شریف شرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 553 حدیث نمبر 180 کے تحت بیان کی گئی۔ اس کی شرح کا عنوان ہے کیا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینا نجات کے لیے کافی ہے؟ حدیث نمبر 1238 حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقیق عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار وقلت انا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عمر بن حفص نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی مجھ سے، انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شقیق نے حدیث بیان کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک کرتے ہوئے مر جائے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ کے جیسا سمجھے گا مخلوق میں سے کسی کو، تو وہ دوزخی ہے، دوزخ میں داخل ہوگا۔ اور میں نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے کہا اور جو شخص، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اس حال میں انتقال کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہیں کیا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اور ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص شرک کرتے ہوئے مر جائے، حالت شرک میں مرے، شرک میں موت آئے اس کو، تو وہ دوزخی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو شرک نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس بات کو تسلیم کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، تو ظاہر بات ہے وہ مومن ہے، وہ جنتی ہے یقینی طور پر۔ اس حدیث شریف کی سند کے راوی ہیں عمر بن حفص نخعی، ان کے والد حفص بن غیاث بن طلق، نمبر 3 سلیمان اعمش، سلیمان بن مہران جو اعمش سے مشہور ہیں، نمبر 4 شقیق بن سلمہ، نمبر 5 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ باب نمبر 2 باب الامر باتباع الجنائز، جنائز کے ساتھ جانے کا حکم، جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ احناف کے پاس جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے اور امام شافعی کے پاس جنازے کے سامنے چلنا افضل ہے۔ حدیث نمبر 1239 حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن العشاۃ قال سمعت معاویۃ بن سوید بن مقرن عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، امرنا باتباع الجنائز وعیادۃ المریض واجابۃ الداعی والنصر المظلوم وابرار القسم ورد السلام وتشمیت العاطس ونہانا عن آنیۃ الفضة وخاتم الذهب والحریر والدیباج والقصی والاستبرق۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو الولید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی اشعث سے، انہوں نے کہا میں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سنا، انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا، روکا ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے کا۔ وہ 7 چیزیں جن کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے کا حکم دیا،
یعنی جنازے کے پیچھے چلنے کا، جنازے کے ساتھ جانے کا آپ نے حکم دیا۔ بیمار کی مزاج پرسی کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 3، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے کا حکم دیا۔ مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا آپ نے۔ قسم پوری کرنے کا حکم دیا، اگر کوئی قسم کھا لے تو اس کو قسم پوری کرنی چاہیے، مگر یہ کہ اگر وہ قسم نافرمانی کی ہو تو قسم پوری نہیں کرنا ہے، بلکہ قسم توڑ دے کر قسم کا کفارہ دینا ہے اور نافرمانی سے بچنا ہے۔ اور سلام کا جواب دینے کا آپ نے حکم دیا کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ اور چھینکنے والے کو آپ نے دعا دینے کا حکم دیا، اگر کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، آپ نے اس کا بھی حکم دیا۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم ان کا اہتمام کریں، اور 7 چیزوں سے آپ نے منع فرمایا، وہ کیا ہیں؟ آپ نے ہم کو چاندی کے برتن استعمال کرنے سے، سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشم پہننے سے، دیباج یہ بھی ریشم کی قسم ہے، قصی اور استبرق یعنی ریشم کے اقسام، تمام اقسام مردوں کے لیے حرام ہیں، عورتوں کو ریشم پہننے کی اجازت ہے۔ سونا بھی عورتوں کے لیے حلال ہے لیکن مردوں کے لیے حرام ہے، مرد سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، سونے چاندی کے برتن استعمال نہیں کر سکتے، اسی طرح ریشم وغیرہ نہیں پہن سکتے۔ اس حدیث شریف کی سند کے راوی ہیں ابو الولید ہشام بن عبد الملک طیالسی، نمبر 2 شعبہ بن حجاج، نمبر 3 اشعث بن سلیم بن اسود محاربی، ان کا انتقال سن 125 ہجری میں ہوا۔ نمبر 4 معاویہ بن سوید بن مقرن، نمبر 5 حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنازے کے فقہی احکام اور مسائل۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس حدیث شریف میں جو پہلا حکم دیا گیا وہ جنازوں کے ساتھ جانا ہے۔ جمہور علماء، اکثر علماء کے پاس نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر چند لوگ بھی اگر نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں، محلے کے چند لوگ بھی اگر نماز جنازہ پڑھ لیں تو سب لوگوں سے یہ ذمہ ساقط ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں کسی مسلمان کی تو سب گناہگار ہوں گے۔ فرض کفایہ ہے، یعنی چند لوگوں پر فرض، چند لوگ بھی اگر اس فرض کو ادا کر دیں تو بقیہ لوگ سب ذمے سے بری ہو جائیں گے۔ جنازے کے ساتھ جانے کے معنی کیا ہیں؟ جنازے کے ساتھ جانے کا مطلب ہے جنازے کو اٹھانا، جنازے کو کندھا دینا اور ایک دوسرے سے کندھا بدلنا، یہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں پر واجب ہے۔ جنازے کی اتباع کرنے کی 3 قسمیں ہیں۔ جنازے کے پیچھے چلنے کی، جنازے کی اتباع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں 3 اقسام بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ فقط اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس پر 1 قیرات اجر ملتا ہے۔ 1 قیرات یہ ایک سکہ ہے، اس کے برابر اجر بتایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کہ قیرات جو میزان میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ بظاہر دیکھنے میں ایک چھوٹا سکہ ہے لیکن اس کا وزن میزان میں معلوم ہوگا، جب نامہ اعمال میں نیک اعمال تولے جائیں گے، احد پہاڑ کے برابر اس کا وزن ہوگا۔ دوسری قسم یہ ہے جنازے کے پیچھے جنازے کی اتباع کرنے کی کہ وہ جنازے کے ساتھ جائے اور دفن تک اس کے ساتھ شریک رہے، اس میں 2 قیرات اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی صرف نماز جنازہ میں شریک ہو تو اس کو 1 قیرات کے برابر اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی نماز جنازہ میں شریک ہونے کے علاوہ تدفین تک اگر رہے شامل حال تو اس کو 2 قیرات اجر ملتا ہے، اور وہ 1 قیرات 1 احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ دیکھنے میں سکہ معلوم ہوگا معمولی، لیکن اس کا وزن میزان میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اور اتباع جنائز کی اتباع کی تیسری قسم یہ ہے کہ اس کی موت کے وقت خود کلمہ پڑھے تاکہ مرنے والے کا ذہن بھی کلمہ طیبہ پڑھنے کی طرف متوجہ ہو۔ اسی طرح ہمارے نزدیک جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ جنازے کے آگے یا پیچھے چلنے کے متعلق احادیث اور فقہاء کے مذاہب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، وہ اس وقت اکڑ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی 2 زانوں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سلام کیا تو آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا، اے ابو الحسن، یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کے فرزند اکبر ہیں، اسی مناسبت سے آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ اے ابو الحسن، مجھے یہ بتائیے کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے یا جنازے کے آگے چلنا افضل ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں کے درمیان اپنے ماتھے پر شکن ڈال کر کہا، یعنی آپ کی کیفیت بدل گئی، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سبحان اللہ کہا اور کہا،
تم جیسا شخص یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے، یعنی صحابی رسول ہیں اور بزرگ صحابی ہیں، اور آپ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابو سعید نے کہا ہاں، مجھ جیسا شخص آپ جیسے شخص سے یہ مسئلہ معلوم کر رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جنازے کے پیچھے چلنے والے کی فضیلت جنازے کے آگے چلنے والے پر ایسی ہے جیسے فرض نماز کی فضیلت نفل پر ہے، یعنی اسے جنازے کے پیچھے چلنے کی افضلیت معلوم ہوتی ہے۔ جنازے کے پیچھے چلنے والا افضل ہے اس شخص سے جو جنازے کے آگے چل رہا ہے، یعنی جنازے کے پیچھے چلنا ایسے ہی افضل ہے جیسے فرض نماز نفل سے افضل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو الحسن، یہ آپ اپنی رائے سے کہہ رہے ہیں یا آپ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ غضبناک ہو گئے اور فرمایا سبحان اللہ، اے ابو سعید، کیا اس قسم کی بات میں اپنی رائے سے کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، بلکہ میں نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار سنا ہے، ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ سنا ہے۔ حضرت ابو سعید نے کہا اللہ کی قسم، میں ایک انصاری کے جنازے میں حاضر ہوا، ان کے جنازے میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور تمام صحابہ تقریباً تمام صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ میں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، وہ جنازے کے آگے چل رہے تھے۔ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور پوچھا تم نے خود ان کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا؟ تو حضرت ابو سعید نے کہا ہاں۔ حضرت علی نے کہا اگر تمہارے علاوہ کوئی اور مجھ سے یہ کہتا تو میں اس کی تصدیق نہ کرتا، میں اس بات کو قبول نہ کرتا، لیکن میں خوب جانتا ہوں کہ جھوٹ بولنا تمہاری شان نہیں ہے۔ اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمائے۔ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر بن ابی قحافہ اور عمر بن خطاب تھے، پھر اللہ ہی کو علم ہے کہ وہ اب کہاں ہیں۔ اگر میں ان کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو ان کو منع کرتا، یعنی شیخین کو، یہ دونوں کو میں جنازے کے آگے چلنے سے منع کرتا تھا۔ وہ دونوں خوب جانتے تھے کہ جنازے کے پیچھے چلنا جنازے کے آگے چلنے سے اس طرح افضل ہے جس طرح فرض نماز نفل نماز سے افضل ہے، اور ان دونوں نے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا جس طرح میں نے سنا تھا، لیکن انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ لوگ جمع ہوں اور تنگ ہو۔ اگر سب جنازے کے پیچھے چلنے کی فضیلت کو حاصل کرنے لگے تو پھر جگہ کم پڑ جائے گی، جگہ تنگ ہو جائے گی اور لوگ حرج میں پڑ جائیں گے۔ ممکن ہے کہ اس نیت سے یہ دونوں حضرات نے یہ عمل کیا ہو، اس طرح کیا ہو، بس انہوں نے جنازے کے آگے چلنے کو اختیار کیا تاکہ وہ لوگوں کو سہولت پہنچائیں، آسانی مہیا کریں، اور وہ جانتے تھے کہ ان کی اقتداء کی جاتی ہے، اسی وجہ سے وہ جنازے کے آگے آگے چلے۔ حضرت ابو سعید نے کہا اے ابو الحسن، یہ بتائیے کہ اگر میں جنازے پر حاضر ہوں تو کیا میرا جنازے کو اٹھانا واجب ہے؟ یعنی اگر میں کسی کی میت میں جنازے میں شریک رہوں تو کیا جنازے کو کندھا دینا ضروری ہے، واجب ہے؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں، یہ بہتر ہے، جو چاہے اس کو اٹھائے اور جو چاہے ترک کر دے، افضل ہے، بہتر ہے، فضیلت اور ثواب کی چیز ہے۔ کوئی جنازے کو کندھا دے، کسی بزرگ کا جنازہ ہے، تبرکاً برکت حاصل کرنے کے لیے کندھا دینے کی سعادت حاصل کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے جنازے کے آگے چلنے کے متعلق ایک صاحب نے سوال کیا تو انہوں نے کہا تم جنازے کو رخصت کرنے والے ہو۔ جنازے کو کندھا دینے کا مطلب، جنازے کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جنازے کو تم رخصت کرنے والے ہو، خواہ تم اس کے آگے چلو، خواہ پیچھے چلو، خواہ اس کے دائیں طرف چلو، خواہ اس کے بائیں طرف چلو۔ جنازے کے ساتھ چلنا ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کو وداع کر رہے ہیں یا کسی کو رخصت کر رہے ہیں تو ان کے آگے بھی رہ سکتے ہیں، ان کے پیچھے بھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے ساتھ چلنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا جنازہ متبوعہ ہے، تابعہ نہیں، یعنی جنازہ متبوعہ ہے، تابعہ نہیں، یعنی جو جنازے کے آگے چلا وہ جنازے کے ساتھ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اہل علم اور دیگر کا یہ مسلک ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ سفیان ثوری، امام اسحاق کا یہی مذہب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔
امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی لکھتے ہیں جنازے کے آگے چلنے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض صحابہ اور دوسروں کا مسلک یہ ہے کہ جنازے کے آگے چلنا افضل ہے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما کا یہی مسلک ہے۔ اس حدیث کا وہی محمل ہے جو حضرت علی نے بیان فرمایا، یعنی یہ اختلاف صرف افضلیت کا ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے یا آگے چلنا۔ آگے بھی چلا جا سکتا ہے لیکن افضلیت احناف کے پاس پیچھے چلنے میں ہے۔ اب یہ جو حدیث شریف ہے کہ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جنازے کے آگے چلتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر سب جنازے کے پیچھے چلیں تو راستہ تنگ ہو جائے گا، جگہ کم پڑ جائے گی اور لوگوں کو دشواری ہوگی، تکلیف ہوگی، گھس پٹ کر جانا پڑے گا۔ اس نیت سے انہوں نے یہ عمل کیا تھا۔ دعوت کو قبول کرنے، قسم پوری کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، چھینکنے والے کو دعا دینے اور سلام کا جواب دینے، سونے چاندی کے برتنوں کو استعمال کرنے اور ریشم پہننے کے فقہی احکام۔ علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں دعوت کو قبول کرنے کا حکم کیا ہے؟ اگر وہ دعوت ولیمہ ہو تو جمہور علماء، اکثر علماء اس کے قبول کرنے کو فرض قرار دیتے ہیں، اور جو شخص روزے دار نہ ہو اس پر اس طعام کے کھانے کو واجب قرار دیتے ہیں، یعنی اس دعوت کے کھانے کو واجب اور ضروری قرار دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ کھانا جائز آمدنی سے ہو اور اس تقریب میں کوئی، اس فنکشن میں کوئی غیر شرعی امر نہ ہو، یعنی کوئی شریعت کے خلاف کوئی حرکت نہ ہو، جیسے بینڈ باجا وغیرہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو دعوت ہو اس کے قبول کرنے کو علماء حسن معاشرت کی وجہ سے مستحب قرار دیتے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کا ہی ایک طریقہ ہے، وہ بھی ایک حسن معاشرت یعنی لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے دعوت ولیمہ کے علاوہ دوسری دعوتوں کو علماء اس کو قبول کرنے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے کہ ولیمے کو قبول کرنا سنت ہے، دعوت ولیمہ اور اس کو قبول کرنا افضل ہے۔ علامہ ابن بطال لکھتے ہیں رہا مظلوم کی مدد کرنا تو وہ انسان کی قدرت اور طاقت کے مطابق اس پر فرض ہے، جو مظلوم کی جیسی مدد کر سکتا ہے جس انداز سے، وہ اس انداز سے اس کی مدد کرے۔ اسی طرح کسی کی قسم کو پورا کرنا مستحب ہے۔ جب کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ اس کا بھائی فلاں کام کرے گا اور اس کام میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کام پورا کرے تاکہ وہ شخص اپنی قسم میں سچا ہو جائے، یعنی تاکہ اس کی قسم پوری ہو اور اس کی قسم نہ ٹوٹے۔ اور یہ مکارم اخلاق میں سے ہے، یعنی یہ اخلاق کی بلندیوں میں سے ہے، یہ عمدہ اور اعلیٰ اخلاق کا ایک نمونہ ہے۔ سلام کا جواب دینا امام مالک اور امام شافعی کے پاس فرض کفایہ ہے اور فقہاء احناف کے پاس فرض عین ہے، یعنی ہر شخص پر فرض ہے، جس کو سلام کیا جائے اس پر سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ فرض اور واجب قریب ایک ہی معنی میں ہے گناہ کے اعتبار سے۔ فرض یعنی واجب کا درجہ ہے سلام کا جواب دینا۔ فرض عین اور فرض کفایہ میں فرق یہ ہے کہ فرض کفایہ یعنی چند لوگوں پر واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی مجلس میں اگر کوئی سلام کرے آ کر، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ان میں سے کوئی ایک بھی جواب دے دے تو سب کی طرف سے سلام کا جواب ہو جائے گا اور کوئی بھی گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور اگر مجلس میں سے کوئی شخص بھی کسی کے سلام کا جواب نہ دے تو پھر سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ یہ اس معنی میں فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب ہر شخص پر واجب ہے، اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ سب پر واجب نہیں ہے، چند لوگ بھی اس کام کو انجام دیں، سلام کا جواب دے دیں، ایک شخص بھی اگر جواب دے دے تو سب پر سے وہ ذمہ ساقط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ محفل میں تو کوئی زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، جی، مجھے ہی خاص طور پہ سلام کیا جا رہا ہے اور میرے آجو بازو کوئی نہیں ہے، جی، تو اب وہ سلام کا جواب دینا میرے اوپر فرض ہو گیا۔ مطلب جو بھی بیٹھیں گے جن کو سلام کیا جا رہا ہے جبکہ وہ تنہا ہوں، جی، تو ان کو سلام کا جواب دینا واجب ہے، وہ فرض ہے۔ جی، تو گویا یہ ایسا ہی فرض ہے کہ مفتی صاحب جس کا انکار کرنا کفر ہے؟ نہیں، یہ ایسا فرض نہیں ہے۔ جی، فرض یعنی جو قرآن مجید سے اور متواتر اور مشہور احادیث شریفہ سے جو ثابت ہے، فرض قطعی و ثبوت دلائل سے جو ثابت ہے اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ یہاں فرض واجب کے معنی میں ہے، اگر کوئی سلام کرے تو سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔
اگر کوئی شخص جواب نہ دے تو وہ گناہگار ہوگا، اس کا مواخذہ ہوگا۔ واضح رہے کہ احناف کے بعد سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ ائمہ ثلاثہ چونکہ فرض اور واجب میں عموماً فرق نہیں کرتے، یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے پاس فرض اور واجب ایک ہی معنی میں ہے، دونوں الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں اور فرق نہیں کرتے، واجب اور فرض دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہیں۔ اس لیے علامہ ابن بطال نے فرض عین لکھ دیا۔ جس شخص کو چھینک آئے تو اس کو دعا دینا سنت ہے، یعنی جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا سنت ہے۔ چاندی اور سونے کے برتنوں میں پانی پینا اور ان کو استعمال کرنا مردوں اور عورتوں پر حرام ہے، اور سونے کی انگوٹھی پہننا خاص طور پر مردوں پر حرام ہے۔ خالص ریشم مردوں پر حرام ہے، البتہ جنگ اور دوا کے طور پر مردوں کے لیے ریشم پہننا جائز ہے اور عورتوں کے لیے ریشم حلال ہے۔ ریشم کب؟ اگر کوئی کھجلی ہو کسی کو یا کوئی ایسی بیماری ہو جس سے چنگا ہونے کے لیے یا جس سے راحت حاصل کرنے کے لیے اگر متقی پرہیزگار اور دیندار ڈاکٹرز اطباء اگر مشورہ دیں اور اس کا علاج ہی وہ ہو، ریشم پہنے ہوئے رہنے سے وہ محفوظ رہتا ہے، تو جب ضرورت کے تحت مجبوری کی وجہ سے اس کو اجازت ہے۔ اسی طرح جنگ میں بھی دشمن پر رعب طاری کرنے کے لیے اس کی اجازت دی گئی۔ حدیث نمبر 1240 حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن ابی سلمۃ عن الاوزاعی قال اخبرنی ابن شہاب قال اخبرنی سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس تابعہ عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ورواه سلامۃ عن عقیل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عمرو بن ابی سلمہ نے حدیث بیان کی امام اوزاعی سے، انہوں نے کہا مجھے ابن شہاب زہری نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جملہ 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق سلام کا جواب دینا، اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ مریض کی عیادت کرنا، اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کرے، اس کی عیادت کرے۔ نمبر 3 جنازوں کے ساتھ جانا، اگر کسی پڑوسی کا، کسی رشتہ دار کا، کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ نمبر 4 دعوت کو قبول کرے، اگر کوئی مسلمان بھائی دعوت دے اور اس کی آمدنی جائز ہو، حرام نہ ہو تو اس کی دعوت قبول کرے۔ اور چھینکنے والے کو جواب دے، اگر کوئی چھینک کر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ عمرو بن سلمہ کی متابعت یعنی اس جیسی حدیث عبدالرزاق نے بھی روایت کی ہے، انہوں نے کہا ہمیں معمر نے خبر دی، اور اس حدیث کو سلامہ نے عقیل سے روایت کیا۔ اس حدیث کی تشریح گزشتہ حدیث نمبر 1239 میں گزر چکی۔ باب مذکور کی حدیث یعنی اس باب کی یہ حدیث شرح صحیح مسلم جلد 6 صفحہ 334 حدیث نمبر 5274 پر بھی مذکور ہے، یعنی وہاں بھی بیان کی گئی۔ اس کی تشریح کے حسب ذیل عنوان قائم کیے گئے۔ نمبر 1 کفار فروع کے مخاطب ہیں یا نہیں، یعنی فروع سے مراد عبادات۔ سب سے پہلا حکم تو ایمان کا ہے، جو کافر ہے اس سے پہلے ایمان لانے کے لیے کہا جائے گا، اس کے بعد اس پر عبادتیں واجب ہوں گی۔ تو کفار فروع کے مخاطب ہیں یا نہیں۔ نمبر 2 مردوں پر ریشم حرام ہونے کی تفصیل اور دیگر مسائل۔ نمبر 3 سونے چاندی کے بٹن اور دیگر مسائل۔ باب نمبر 3 باب الدخول علی المیت بعد الموت اذا ادرج فی کفنہ، جب میت کو کفن میں لپیٹ دیا جائے تو پھر اس کے پاس جانے کا بیان، یعنی جب کسی کا انتقال ہو جائے اور ان پر چادر اڑا دی جائے، ان کو ڈھانک دیا جائے تو کیا کپڑا ہٹا کر ان کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ حدیث نمبر 1241 اور حدیث نمبر 1242 حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني معمر ويونس عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته قالت اقبل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ على فرسه من مسکنه بالصنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضی اللہ تعالی عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہما ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ خرج وعمر رضی اللہ تعالی عنہ یکلم الناس فقال اجلس فابى فقال اجلس فابى فتشهد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فمال الیہ الناس وتركوا عمر فقال اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد الا رسول الى الشاکرین واللہ لکأن الناس لم يكونوا يعلمون ان الله انزل الآیة حتى تلاها ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر الا يتلوها۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں بشر بن محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے معمر اور یونس نے خبر دی، زہری سے انہوں نے کہا مجھے ابو سلمہ نے خبر دی کہ ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، انہوں نے خبر دی، انہوں نے بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقام سنح میں، سنح ایک مقام کا نام ہے، سنح میں واقع اپنے گھر سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے یہاں تک کہ مسجد میں ٹھہرے، پھر کسی شخص سے کوئی بات نہیں کی یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا، آپ کا ارادہ کیا۔ اس وقت آپ ایک سوتی چادر میں لپیٹے ہوئے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر اڑھا دی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا، پھر آپ پر جھک کر آپ کے چہرے کو بوسہ دیا، آپ کی پیشانی کو چوما، پھر رونے لگے اور کہا میرے والد آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، رہی وہ موت جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی تھی سو اس موت کو آپ پا چکے، اس وصال کو آپ حاصل کر چکے۔ ابو سلمہ نے کہا مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر سے آپ نکلے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا بیٹھ جائیے، پس انہوں نے انکار کیا، نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ایک ایسی کیفیت طاری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا جو غم ان پر طاری تھا، جو کیفیت تھی ان پر طاری، اس وجہ سے انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹھنے کا حکم دینے کے باوجود وہ نہیں بیٹھے۔ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں پھر تسلی دی، کہا بیٹھ جائیے، تو انہوں نے انکار کیا، یعنی انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا، یعنی آپ نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور خطبہ دیا، تو لوگ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا، لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے۔ بعد حمد و صلات کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو بے شک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے سورہ آل عمران میں کہ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہیں، وہ صرف رسول ہیں، اللہ کے ایک رسول ہیں۔ اور وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچا کر جب ان کا وقت آ گیا تو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے یا آپ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پیروں کے بل الٹے پیر پلٹ جاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک رسول ہیں اور مخلوق ہیں، بشر ہیں، وہ خیر البشر ہیں، سب سے افضل اور سب سے بہترین ہیں مخلوق میں، لیکن موت سب کے لیے مقرر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت سب کو موت آنی ہے۔ اسی لیے سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی کو نہیں لکھا، دوام کسی کو نہیں ہے، مخلوق کو سب کو یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ پھر فرمایا افإن مت فهم الخالدون، کفار جو یہ تمنا کرتے ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، کہ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے
ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اس آیت تک فرمایا فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا، یعنی خدا نخواستہ ایمان سے کفر کی طرف اگر کوئی پلٹ جائے تو اس سے وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس میں تو صرف سراسر اسی کا نقصان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرماتا ہے۔ جو شکر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں، اس نے توحید کی جو توفیق دی، ایمان کی دولت سے جو نوازا، اس پر شکر بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بدلہ عطا کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے۔ اور اللہ کی قسم، صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم لوگوں کو یوں لگتا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ابھی نازل کیا ہے، حتیٰ کہ اس آیت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمائی تو جب لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ ارے اس آیت سے تو ہم واقف ہی نہیں تھے، یا اب یہ آیت ہمارے ذہنوں سے نکل چکی تھی، اور لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سن کر اس آیت کو یاد کیا۔ بس جس بشر نے بھی، جس شخص نے بھی اس آیت کو سنا وہ اس کی تلاوت کر رہا تھا۔ حدیث مذکور کے رجال، اس حدیث شریف کی سند کے راوی ہیں بشر بن محمد ابو محمد سختیانی مروزی، یہ سن 224 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 2 عبداللہ بن مبارک، نمبر 3 معمر بن راشد، نمبر 4 یونس بن یزید، نمبر 5 محمد بن مسلم شہاب زہری، نمبر 6 ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف، نمبر 7 حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں پہنچے اور چہرے انور سے کپڑا ہٹا کر آپ کے پیشانی کو چوما، بوسہ دیا، اور لوگوں پر ایک جو کیفیت طاری تھی اور لوگ سب انتہائی ایسی غم کی کیفیت میں تھے کہ کوئی سجھائی نہیں دے رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس وقت انتہائی غمزدہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور فضائل اور کمالات بیان کیے، آپ کے وصال پر آپ نے بھی آنسو بہائے، اور اس وقت لوگوں کو سنبھالا دینا تھا، سہارا دینا تھا، لوگوں کو حوصلہ دلانا تھا اور لوگوں کو ایمان پر، توحید پر قائم رکھنا تھا۔ تو آپ نے اس وقت ایک تقریر فرمائی اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا وصال فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ رفیق اعلیٰ سے آپ جا ملے، اور ایک موت اللہ تعالیٰ نے آپ پر طاری کی لیکن دوسری موت نہیں آئے گی، یعنی آپ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انبیاء کرام اپنے مزارات میں زندہ ہے، اس پر بھی اس حدیث شریف کے ضمن میں آگے حیات النبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزار مبارک میں زندہ ہیں، اور امتیوں کا درود و سلام آپ سنتے ہیں اور امتیوں کے اعمال آپ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کی تفصیلات احادیث شریفہ کی روشنی میں اس حدیث شریف کے ضمن میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ آج کی اس نشست کا ہم اس حدیث شریف کے ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں، اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1241 اور 42ویں حدیث چل رہی ہے، اور حدیث نمبر 1234 سے آج کی اس نشست کا آغاز ہوا تھا۔ انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز حدیث نمبر 1241 اور 42، یہ دو ایک ساتھ ہے حدیثیں، اس کا صرف ترجمہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تشریح اور اس ضمن میں جو مسائل ہیں وہ اگلی نشست میں بیان کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر مولانا امان اللہ صاحب کے اہل و عیال کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر قسم کی بیماری، آفت، بلا اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔